بسم اللہ الرحمن الرحیم المبحث الثانی دلالت حیات الامر علی الوجوب قد عرفت ان حیات فعل موضوع لانشاء البعث المبحث الثالث استفادۃ الوجوب من اسالیب اخرى الی آخرہ۔ بحث ہماری چل رہی تھی جناب حیات امر کی دلالت کے بارے میں۔ کل ہمارا موضوع یہ تھا کہ آیا صیغہ افعل کی دلالت وجوب پر ہے، ندب پر ہے، طلب مطلق پر ہے۔ کل ہم یہاں پہنچے تھے کہ صاحب الموجز کا نظریہ یہ ہے کہ جناب اس کا موضوع ہے، یہ بس کیا گیا ہے البعث۔ میں نے گزارش کی تھی کہ بعث کا جو اردو میں ترجمہ ہے منجد میں وہ ہوتا ہے اکسانا، وادار کرنا، برانگیختہ کرنا، آمادہ کرنا، ان معنی میں یہ کھو۔ اب فرماتے ہیں اس بحث میں کہ یہ تو ہم کل بتا چکے ہیں کہ افعل کی وضع وجوب کے لیے یا ندب وغیرہ کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کبھی کہیں مولا صیغہ افعل کا استعمال کرتا ہے، حیات امر کا استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی قرینہ بھی ایسا موجود ہوتا ہے کہ جس قرینے سے ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ مولا یہاں ہم سے حتماً یہ کام چاہتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بطور وجوب، وہاں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یقیناً وہ واجب ہوگا اور ہم اس کو بجا بھی لائیں گے۔ لیکن ہمارا موضوع بحث یہاں پر یہ ہے کہ مولا نے صیغہ امر کا استعمال کیا، صیغہ افعل کا استعمال کیا، لیکن کوئی قرینہ بھی ساتھ ایسا موجود نہیں ہے کہ جس قرینے سے لزوم یا عدم لزوم سمجھا جائے۔ تو اب ہم اس سے کیا سمجھیں گے؟ اب آیا اس کی دلالت وجوب پر ہے یا وجوب پر نہیں؟ فرماتے ہیں چاہے کوئی قرینہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ باعث وجوبی ہے۔ صرف یہ بہانہ بنا کے چونکہ جناب ہو سکتا ہے کہ اس کی دلالت استحباب پر ہو تو لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں، فرماتے ہیں نہ۔ کیوں؟ وہ اس لیے ہم مولا نے صیغہ افعل کا استعمال کیا، حیات امر کا استعمال کیا، مولا کے اس حیات امر کو استعمال کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کوئی قرینہ وغیرہ موجود ہو، قرینہ بھی کوئی نہیں، بہت غور کرنے والا۔ اب یہاں ہم رجوع کریں گے عقل کی طرف کہ ایسے مقام پر عقل کیا فیصلہ کرتا ہے۔ عقل ہمیں یہ کہتا ہے کہ مولا نے تمہیں باعث کیا ہے، مولا کی تمہیں بات سمجھ آئی کہ مولا یہ چاہتا ہے، باعث کیا ہے کہ اس متعلق امر کو تو بجا لے، تو اب اس کے تیرے پاس دو راستے ہیں۔ کیا؟ یا تو تیرے پاس کوئی عذر قاطع 100% یقینی عذر ہو، پھر تو اس معمور کے کو بجا نہ لا۔ غور کیسے؟ مولا کا امر ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرو، لیکن جب عذر قاطع موجود ہو اور نقصان والا، وہاں پر آپ پھر وضو کو بجا نہیں لاتے، پھر آپ چلے جاتے ہیں۔ اگر تو مامور بے کو ترک کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی عذر قاطع موجود ہے، پھر چھوڑ دو، اس کو بجا نہ لاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا پھر دوسرا آپشن ہے کیا کہ اس کو ہر صورت میں بجا لو، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ کے پاس دو راستے ہیں نا، یا آپ نے مولا کے مامور بے کو بجا لانا ہے یا نہیں لانا۔ اگر بجا نہیں لانا تو اس کے لیے عذر قاطع درکار ہے، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ جب عذر قاطع نہیں ہے تو پھر آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ اس کو بجا لیں۔ بس یہی بجا لانا، ترک مامور بے کا ترک کرنا، یعنی مامور بے کو بجا لانا، بس یہی وجوب ہوتا ہے، کچھ اور نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام پھر کیا ہوگا؟ ولو حیات امر کی دلالت باعث پر ہے لیکن بے دلالت العقل اس سے وجوب بھی، میں نے گزارش کل بھی کی تھی، آج پھر دوہرا لیتے ہیں
کہ جناب حیات امر کی دلالت متاب کی ہے بعث پر اور دلالت التزامی ہے وجوب۔ ٹھیک ہے، تو بس نتیجہ کیا نکلا؟ اب 2 سطروں میں اس کو یاد کرنا، اس پوری بحث کا خلاصہ کیا ہوگا؟ 2 سطریں۔ اگر کہیں پر مولا حیات امر کا استعمال کرتا ہے اور کوئی قرینہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کے لزوم پر وجوب پر دلالت کرتا ہو، پھر بھی ہم اس سے لزوم اور وجوب سمجھیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ سمجھیں گے بے حکم العاقل، نہ بے دلالت المتاب کی۔ ختم۔ تیسری بات یہ ہے کہ وجوب ہمیشہ صیغہ افعال کے ذریعے نہیں سمجھا جاتا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ امر کے صیغے استعمال ہوں تو وجوب سمجھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نا ایسا اور بھی راستے ہیں۔ قرآن مجید کی ہم بہت ساری آیات آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان آیات میں خداوند متعال نے مکلفین پر، لوگوں پر، انسانوں پر بہت ساری چیزیں واجب قرار دی ہیں، لیکن وہاں پر صیغہ امر کا استعمال نہیں کیا۔ اور روایات وہ تو بے پناہ روایات ہیں کہ یہاں جملہ استعمال ہوا ہے فعلیہ، لیکن مراد وہاں پر کیا ہے؟ وجوب۔ وہ تو خیر ترجمے میں آ جائیں گے، وہ اتنی عام چیز نہیں۔ اس کے بعد اگلی بحث ہے، وہ بالکل مختصر سی بحث ہے، وہ ہے الامر عقیب الحال۔ بہت آسان سی بات ہے۔ مولا نے ایک کام کرنے سے پہلے روک دیا، خبردار اس کام کو نہیں کرنا، ٹھیک؟ ایک وقت کے بعد پھر حکم دیا کہ اس کام کو کرو۔ توجہ یہ کرنی ہے، ایک کام سے پہلے نہیں کی ہے، حضرت کہتے ہیں من کو، نہیں کو، خبردار یہ نہیں کرنا، پھر اسی کام کے بارے میں ایک وقت کے بعد فرمایا کہ یہ کام کرو، تو آیا یہ کام کرو، یہ جو امر عقیب الحضر ہے اس کی دلالت کس پر ہے؟ آیا وجوب پر ہے، آیا اباحہ پر ہے، یا کسی میں بھی اس کا کوئی ظہور نہیں ہے؟ صاحب الموجز، چونکہ ظاہر ہے اس میں جزیات میں تو یہ نہیں جا رہا ہے نا، ان کا مقصد ہے چیزوں کا مین چیزیں بتانا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی تیسرا معنی ہے۔ کیوں؟ غور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں آیت مجیدہ، اب اس آیت کو لے لیں اور باقی تو پھر روایات میں بہت آئیں گی۔ آیت کیا ہے؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلس صید وانتم حرم۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں اذا حللتم، جب تک حرم میں ہو یا جب تک تم احرام میں ہو، خبردار کوئی شکار نہیں کرنا۔ پھر فرمایا جب تم محل ہو جاؤ تو شکار کرو۔ یہ جو ہے فاستعدو آیا جہاں وجوب کے لیے ہے، اباحہ کے لیے ہے، یا صرف اس کا کام ہے اس حرمت کو رفع کرنا، باقی کس میں ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو یہ فاستعدو در حقیقت ذو احتمالین ہیں۔ ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے چونکہ پہلے قرینہ موجود ہے، وہ کون سا؟ کہ جب تک احرام میں ہو خبردار اس وقت تک تم نے شکار نہیں کرنا، تو اب اسی قرینے کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے فاستعدو۔ یہ نہیں کیا مطلب کہ پہلے میں نے تمہیں روکا تھا، اب میں نے وہ اپنا من والا حکم لے لیا ہے، اب تم اس کو کر سکتے ہو۔ اور یہ احتمال بھی موجود ہے کہ نہیں، یہاں فاستعدو میں اثراً قرینہ سابق کی طرف مولا نے پرواہ ہی نہ کی ہو، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں غض بصر کرنا، چشم پوشی کرنا، گویا اس کی طرف کوئی نظر ہی، اور یہ بالکل ایک نیا اور فریش قسم کا حکم ہے۔ اگر فریش ہے تو پھر یہاں سے سمجھا جاتا ہے وجوب، تو پس چونکہ یہاں امر ذو احتمالین ہے اور کوئی ایک احتمال بھی کنفرم نہیں ہے،
لہذا اس لیے ہم کیا کہیں گے، کلام بن جائے گی مجمل. بس ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر امر عقیب الحاضر ہو تو اس کا کام کیا ہوتا ہے، نہ وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے، نہ فاقدۃ الظہور ہوتا ہے. بس اس کا کام ہوتا ہے اسی کو رفع کرنا، اور بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں. المبحث الثانی دلالت حیات الامر علی الوجوب. قد عرفت ان حیات افعل موضوعۃ لانشاء المحض. صیغہ امر، صیغہ افعل اس کی بس کی گئی ہے بحث کے لیے ان کے نزدیک، صاحب المجد کے نزدیک. وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْضُوعَةً لِلْوُجُوبِ وَلَا لِلنَّدْبِ، نہ وہ وجوب کے لیے بنایا گیا ہے اور نہ ہی ندب کے لیے. وَأَنَّهُمَا خَارِجَانِ عَنْ مَدْلُولِ الْحَیَاء، وہ حیات کا مدلول ہی نہیں ہے. وَمَعَ ذَلِكَ هُنَاكَ بَحْثٌ آخر، لیکن یہ بحث حیات سے امر سے متعلق مربوط بحث اپنے مقام پر ہے. کون سی؟ وہ یہ کہ لا اشکال فی لزوم امتثال امر المولا اذا علم انه یطلب علی وجہ اللزوم. اگر مولا نے حیات امر کا استعمال کیا، صیغہ افعال کا استعمال کیا، اگر تو ہمیں کسی وجہ سے، کسی اندازے سے یا قرینے سے علم ہو گیا کہ مولا نے یہ جملہ بطور لزوم فرمایا ہے، اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کا بجا لانا حتمی اور یقینی ہوگا، اس میں تو خیر کوئی اختلاف ہی نہیں. انما الکلام، لیکن جو بحث اور اشکال ہے وہ اس صورت میں ہے اذا لم یعلم، جب ہمیں یہ علم نہ ہو کہ مولا نے جو صیغہ افعال کا استعمال کیا ہے آیا اس کا مقصد لزوم ہے یا لزوم نہیں. فَهَلْ يَجِبُ امتثالُهُ، تو اب ایسے مقام پر بحث ہے کہ آیا ایسے صیغہ امر کا امتثال واجب ہے ام لا. الحق هو الاول، میرے نزدیک قول حق کیا ہے؟ پہلے سے مراد کیا؟ یعنی یجب امتثالُهُ. جناب کیوں؟ اس لیے کہ حیات امر کا موضوع تو ہے فقط البعث. یہاں ہمارے پاس کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ لازم الامتثال ہے اور امتثال اس کا واجب ہے. یہ وجوب آپ نے کہاں سے لیا؟ سوال ہے نا جی. جواب لأن العقل يحكم، فرماتے ہیں ہم قرائن کی طرف نہیں جاتے، قرائن تو ہمارے پاس سرے سے ہیں ہی نہیں نا. ہم ایسے موقع پر رجوع کریں گے جناب میرے مولا نے مجھے خطاب کیا اور اس کے لیے صیغہ امر کا استعمال کیا، کوئی قرینہ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آیا وہ لزوم چاہتا ہے یا نہیں. جناب عاقل صاحب آپ فرمائیں کہ مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے. العقل یحکم، عقل حکم کرے گا کہ جناب بہت غور آگا عبارت میں، باللزوم تحصیل المؤمن فی دائرۃ المولویت والعبودیہ. عقل کہے گا جناب تو ایسا کام کر کہ تیرا عبد ہونا اور اس کا مولا ہونا یقینی بن جائے، کہ تو ایک ایسا فعل انجام دے، وہ طریقہ کار کر کہ یقین ہو جائے کہ واقعی وہ مولا ہے اور تو عبد ہے. اب ایسی چیز کا حصول تیرے اوپر واجب ہے کہ جو تیرے عمل سے ظاہر کرے کہ وہ مولا اور تو عبد. لا یصح ترک المامور بہ بمجرد احتمال ان یکون الطلب طلبا ندبیا. صرف اس بہانے کو سامنے نہ رکھ چونکہ اس میں احتمال ندبیت بھی موجود ہے تو بس اسی ندب والے احتمال کو لے کر تو اس کو کہ ممکن ہے کہ مولا نے واجب اور لازم نہ کیا ہو، بس ویسے کہو اگر کر دوں تو ٹھیک ہے، نہ کروں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اس بہانے کی بنیاد پر تو اس کے مامور بے کو ترک نہ کر۔ خوب، ھذا ما یعبر عنہ فی سیرت العقلاء، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر علماء و عقلاء فرماتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں کیا، کہ جہاں کوئی قرینہ وغیرہ نہ ہو اور عاقل کہے کہ تو ایسا کر، تو کیا کہا جاتا ہے کہ جناب ان ترک المامور بہ، مولا نے امر تو کیا یا نہیں کیا، تو تیرے پاس دو راستے ہیں نا، یا تو اس مامور بہ کو انجام دے گا یا نہیں دے گا۔ تو عقلاء کہتے ہیں ترک المامور بہ، اگر تو اس کو انجام نہیں دینا چاہتا، لا بد ان یسند الی عذر، تو تیرے پاس ایک یقینی عذر اور بہانہ ہونا چاہیے کہ میں اس وجہ سے جناب مولا آپ کے مامور کو بجا نہیں لا رہا۔ عذر قاطع، عذر یقینی ہونا چاہیے کہ وہ تو بتائے کہ جناب چونکہ میرے پاس یہ پرابلم تھی، یہ میری مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں آپ کا حکم بجا نہیں لا سکتا، یہ ہونا چاہیے۔ خوب، اب وہ عذر قاطع کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں والعذر القاطع اما احراز کون البعث ناشئا عن ارادت غیر عقیدہ، وہ جو کنفرم بہانہ ہے، جو عذر ہے اور یقینی کہ جس کی وجہ سے نہ کرے گا، اما احراز، یا تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مولا نے جو بحث کی ہے، اگرچہ مولا نے جو صیغہ امر کا استعمال کیا ہے، یہ مولا کا ارادہ کوئی حتمی نہیں تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ مولا نے اگرچہ صیغہ افعل کا استعمال کیا ہے، صیغہ امر کا استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا سبب کوئی ارادہ حتمی اور یقینی جب نہیں تھا، تو لہذا ہم بھی مامور بہ کو انجام، یا تو تمہیں یہ یقین ہو، والمفروض عدم احراز ہی، جبکہ ہمارے بحث بعد میں فرض یہ ہے کہ تمہیں اس قسم کا کوئی یقین نہیں ہے، چونکہ ہم نے کہا نا کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ انتشار وجوب ہے یا نہیں، ختم۔ بس اب جب تو چونکہ تیرے لیے احراز نہیں ہے کہ مولا کی اس کس کا حتمی ارادے کے نہ ہونے کا، تو اب تیرے پاس کوئی راستہ نہیں، وہ راستہ کیا؟ قبیل امتثال، کہ اب جب تو ترک نہیں کر سکتا تو یقیناً پھر تو کیا کرے گا، اس کو بجا لائے گا۔ هو يتحد في النتیجہ مع الحمل على الوجوب، تو نتیجہ ایک ہی ہے، کیا کہ آپ اس کو حمل بر وجوب والی بات کریں یا یہ والی بعث کی بات کریں، لیکن بعث کا نتیجہ بھی بالآخر وہی وجوب والا نکلتا ہے۔ پھر ہم یہاں کہیں کہ جناب دیکھو ہر لفظ کی تین دلالتیں ہوتی ہیں، کبھی مطابقی ہوتی ہے، کبھی تضمنی ہوتی ہے اور کبھی التزامی۔ یہ جو حیات امر ہے اس کی بھی در حقیقت دو قسم کی دلالتیں ہیں، ایک اس کی دلالت مطابقی ہے جو اس کے موضوع اللہ پہ ہے اور وہ ہے البعث، اور دوسری الوجوب واللزوم والالتزام، دوسری اس کی دلالت ہے وجوب پر، لیکن وہ اس کی ہے دلالت التزام۔ ٹھیک ہے جی، تو بس ثابت ہو گیا کیا کہ ہم حیات امر سے وجوب کو سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ وجوب دلالت مطابقی کے ذریعے نہیں بلکہ دلالت ختم۔ تیسری بات یہ ہے کہ وجوب فقط صیغہ افعل کے ذریعے، صیغہ امر کے ذریعے نہیں سمجھا جاتا، وجوب کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو قرآن میں، ان للقرآن و سنت اخاریب اخری فی بیان الوجوب، وجوب کو بیان کرنے کے لیے فقط ایک ہی آپشن نہیں ہے کہ بس صیغہ امر ہی ہونا، نہیں، اور بھی بہت راستے ہیں۔ فَتَارَّةً يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ الْفَرْض، کہیں خداوند متعال نے وجوب کے لیے لفظ فرض کا استعمال فرمایا اور کہیں لفظ کتابت، مثلا قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا لفظ ہے آگے؟ تَحَلَّتَ أَيْمَانِكُمْ، اب یہاں لفظ فرض ہے، صیغہ امر بھی نہیں ہے، افعل بھی نہیں ہے، لیکن بمعنی وجوب۔ کتب علیکم الصیام،
अलल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन, अब यहाँ पर किताबत का इस्तेमाल किया है। इसी तरह आगे फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबन मौकूता, यहाँ भी किताब। तो ये अल्फाज हैं कि वजूब के लिए हमेशा सीगा अमर का होना जरूरी, और भी बहुत सारे ऑप्शन। इसी तरह एक और रास्ता भी है, कुरान में हमने देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला बसा औकात वजूब को इस तरीके में बयान करता है, फुला काम तेरे जिम्मे है, जब तक तू अदा नहीं करेगा तेरी जान नहीं छूटेगी, बस इतना बयान कर दिया। हालांकि मकसद क्या था, वहां भी एक हुक्म वजूब का बयान करना था। मिसाल लिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तदा इलैहि सबीला, जो बंदा मुस्तदी है उसके जिम्मे लाजिम है, उसकी गर्दन में क्या है कि हज करे। मकसद क्या है, वजूब हज को बयान करना था, लेकिन अंदाज कोई और इस्तेमाल किया कि बस इस्तिताअत आ गई तो ये काम तेरे जिम्मे हो गया। बहुत आसान। वसालिसन सुबहान अल्लाह, एक और अंदाज भी है। वो अंदाज क्या है, युखबिरु अन शैइन फिल मुस्तकबल, अभी कुछ है नहीं, मुस्तकबिल में कुछ होने वाला है, उसकी खबर भी है। लेकिन मुशइरन बिल बास अन्नाशी अन इरादतिन, लेकिन साथ साथ बास भी है, और उस बास का सबब क्या है कि अल्लाह का हतमी इरादा है कि ऐसा हो। कैसे, वल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैन, बच्चा हुआ नहीं है, जब होगा, मुस्तकबिल में होना है ना, लेकिन खुदा का इरादा अकीदा क्या है कि जब हो जाए 2 साल उनको। इस तरह फरमाते हैं जहां तक मसला है रिवायात का, रिवायात में तो ऐसे बहुत सारे उसलूब इख्तियार किए गए हैं कि जहां पर आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम वजूब समझाना चाहते हैं लेकिन सीगाए अम्र का इस्तेमाल भी नहीं करते। अम्मा सुन्ना फकत तजाफरत रिवायात, तजाफुर कहते हैं कसरत को, ज्यादती को। बहुत सारी रिवायात हैं इमाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अबवाब तहारत और सलात में कि जहां पर उन्होंने सीगाए अम्र इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक बाकायदा जुमला फेलिया का इस्तेमाल किया, हालांकि मुराद उनकी क्या थी, वजूब समझाना था। जैसे यगतसिल, वो हुक्म है ना, या युईदुस यगतसिल, एक बंदा उसल, अगर उसको फुला फुला मसा हदस सरराद हो जाए तो हुक्म क्या होता है, यगतसिलो, वो गुस्ल करेगा। मकसद क्या होता है, हाय अगरचे जुम वो फेल मुदारे का इस्तेमाल है लेकिन समझाया युईदुस सलात, अगर कोई बंदा रुकन को भूल जाता है तो फिर क्या करे, युईदुस सलाता, अगरचे खबरिया है, जुमला खबरिया है ना, लेकिन इसके बावजूद समझाया क्या जा रहा है, यस्तकबिरुल किबलता, जो बंदा नमाज पढ़ना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो किबला की तरफ, अगरचे जुमला खबरिया है लेकिन वजूब। बस फल जुमलतुल खबरियतु फी हाज़िहिल मवारिद, इन तमाम मकामात पर यह जुमला खबरिया अगरचे आपने माने हकीकी में इस्तेमाल हुआ है। कौन सा, अल इखबार अन वजूदी शै फिल मुस्तकबल, यहाँ खबर दी जा रही है क्या कि अगर मुझसे रुकन ज्यादा हो गया है तो युईदुस सलाता, अभी तो नहीं ना, इसके बाद यादा करूंगा, इसमें कोई शक नहीं कि उसका जो माने हकीकी था उसी में ही कि ऐसी चीज की खबर दी जा रही है जो मुस्तकबिल में की जानी है। लेकिन बिदाई तला, लेकिन सिर्फ खबर नहीं है, उस खबर का सबब क्या है पीछे, अतलब वल, मौला कह रहा है कि अगर तुमसे रुकन इजाफा हो गया या कम हो गया है तो सिर्फ खबर नहीं कि ये करेगा बल्कि यह है कि ये करना है, मुतअल्लिक है। वक़द अरफ़ता अन्न बाअसल मौला ला युद्रक बिला दलील, और थोड़ा सा पिछले सफ़े पर जाएंगे तो वहां हमने क्या कहा है कि अगर मौला किसी काम के लिए बास करता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तर्क या इम्तिसाल। तर्क के लिए उज़्र क़ातिअ दरकार है, अगर वो तेरे पास नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन सिर्फ उसको इम्तिसाल का है, तो तीसरा रास्ता।
المبحث الرابع الامر عقیب الحظر. یہ آسان سی ہے، اس کا ایک ہی ترجمہ آپ یہ کرنا ہے کہ مولا نے ایک کام سے پہلے روکا ہو، روکنے کے بعد پھر اسی کام کے لیے امر کیا ہو، تو اس امر کی دلالت کس چیز پر ہوگی، یہ ہے بات. حاضر کا معنی ہوتا ہے المنع، روکنا، نہیں کرنا. اذا ورد الامر عقیب الحظر، پہلے روکا اور پھر اس کا دیا ہے باقاعدہ صیغہ امر کے ساتھ حکم امر. فهل يحمل الامر على الوجوب، کیا یہاں بھی امر، یہاں ایک مہربانی کرنا ہے اس کتاب کو سمجھنے میں، کیا یہاں بھی امر بے دلالت الالتزامی وجوب پر عمل کیا جائے گا اولا؟ اشتباہ نہیں کرنا، ہر پچھلی ساری بحث کو ملا کے، چونکہ ہم پیچھے طے کر رہے ہیں نا کہ امر کی دلالت جو ہے اصل اس کا موضوع بحث ہے، اور وجوب پر دلالت التزامی. چونکہ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ کہیں گے نا یہ امر کی دلالت وجوب پر ہے، تو ممکن آپ کہے گا جناب امر تو وجوب کے لیے ہے نہیں، وہ تو ہوتا ہے بحث کے لیے، یہاں پھر وجوب کیوں لکھا ہے؟ بات سمجھیے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے کہ جناب واقع ہے امر کی جو اصل موضوع ہے، جو دلالت مطابق ہے، وہ ہوتی ہے باس پر، لیکن ہم یہ کہہ چکے ہیں نا کہ بدلالت التزامی اس کی وجوب بھی اس کا مدلول بنتا ہے. اولا مثلا آیت مبارکہ احلت بسم اللہ الرحمن الرحیم احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اور پھر آگے چل کر فرماتے ہیں اذا حللتم فاصطادوا، پہلے حکم دیا خبردار یہ کام نہیں کرنا، اور پھر حکم دیا گیا فاصطادوا. ہمارا جو محل بحث ہے اس بحث میں وہ فقط فاصطادوا کا مدلول ہے کہ فاصطادوا یہ جو امر ہے اس کی دلالت کس پر. فقد اختلف الاصولیون فی مدلول حیات الامر عقیب الحاضر، کسی نے کہا کہ یہ ظہور فی وجوب رکھتا ہے، کسی نے کہا کہ جناب یہ ظہور فی اباحت، تیسرے نے کہا کہ نہیں جناب ان میں کسی میں بھی اس کا ظہور. الاقوى والثالث هو صاحب الموجز کا نظریہ. ایک سطر میں سوال امر عقیب الحاضر کے بارے میں صاحب الموجز کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے ان کا نظریہ ہے اصالت، یعنی فاقد، نہ وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے اور نہ ہی اباحت وغیرہ. فرماتے ہیں لأن تقدم الحاضر، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اسی کام سے منع آ چکی ہے، تو ایک کام سے پہلے منع کا آ جانا یصلح، یہ صلاحیت رکھتا ہے لأن یکون قرینۃ، کہ وہ پہلے والی من قرینہ بن سکے اس بات پر کہ ان الامر الوارد بعدہ، کہ اب جو امر اس کے بعد آ رہا ہے نا، بعدہ یعنی وہ بعد الحاضر، روکا اب کہتے ہیں کرو، یہ ہے لرفع الحظر، اس من کو روکنے کے لیے ہے، یہ رفع کرنے کے لیے ہے کہ اب وہ من باقی نہیں رہی. لا للایجاب، ایجاب کے لیے، بس اس کا مطلب تو صرف اتنا بتانا تھا کہ پہلے ہم نے روکا تھا، اب ہم نے اپنا وہ روکنے والا من والا حکم اٹھا لیا. جیسے اس امر میں یہ صلاحیت ہے کہ اس سے یہ سمجھا جا سکے، غور کرنا، فتقون نتیجۃ ہی الاباحہ کما یحتمل، اسی طرح ایک اور احتمال بھی ہے. وہ احتمال کیا ہے کہ ان المتکلم لم یعتمد علی تلک القرینہ، کہ ممکن ہے متکلم نے اصل پہلے قرینے کی طرف کوئی پرواہ ہی نہ کی ہو، اس کو اپنی خاطر میں ہی نہ لایا ہو، بلکہ اطلق الامر، بلکہ ایک جیسے کہتے ہیں نا اثر نو ایک بات کی ہو، اور وہ کس کے لیے ہو؟ لغایت الایجاب. فتکون نتیجہ ہی نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ ولعدل الاحتمال ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس دو احتمال ہیں، کیا؟ ایک احتمال ہے کہ قرینہ سابقہ کو مد نظر رکھ کر حکم دیا ہو، امر کیا ہو، یعنی صیغہ افعال کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر اباحہ ہونا چاہیے. لیکن
ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اثراً اس قرینے کی طرف متکلم کی توجہ ہی نہ ہو اور اثر نہ ہو، تو دلالت التزامی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر وجوب، تو چونکہ کلام ذو احتمالین ہے یہ کلام بن جائے گی مجمل، لہذا ہم ان دونوں چیزیں اسے نہیں سمجھ سکتے نا۔ اذا قامت القرینہ، تو اگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ ان المراد ہو رفع الحاضر، قرینہ موجود ہو تو فرماتے اگر قرینہ موجود ہو تو پھر وہ ہمارے محل بحث سے خارج ہے۔ ہمارا محل بحث ہے جہاں کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، آیا وہ رفع حاضر کر رہا ہے یا نئے سرے سے کچھ فرما رہا ہے۔